جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتے ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، جب مانگتا ہے مدد تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ ہی نہیں ملتا، اور کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے اور نایاب ہوتی ہے، جیسے جنت میں چھپی ہوئی حوروں کی حیا، کوئلے کے کان میں چھپے ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیر کی حیا، آنکھوں میں چھپی آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی بہن بیٹیوں کی حیا۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور نہیں کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے، اور ابتدا بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر ہوتا ہے، تو ان کے دلوں کو کسی بھی حالات یا دکھ یا تکلیف کا خوف نہیں رہتا، سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آشرواد اور سہارا جو صرف اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس کو پتھر کہہ کر وشواس کر رہے ہو اللہ کے یہاں، اسے اس شخص کا مقام تم سے بھی برتر ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، تھامی ہے جب صبر کی رسی تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، مخالف ایک فرج ہو یا پھر لاکھوں کا کوئی لشکر ہو، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوری کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو وہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ اور پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ جو بات تمہاری زبان سے کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بات اور دعا جو دل میں ہے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔